بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو لاٹ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں، آپ کے لیے بھی اچنبھے کی بات ہوگی۔ آج ہم کون سا موضوع لے کر آئے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، خاموشی ایک عقل مند کا زیور ہے اور بیوقوف احمق کا بھرم۔ یوں انسان کو بولنے کا اس قدر شوق ہے کہ وہ اپنی جہالت، لا علمی سے آگاہ ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو جانتا ہے میں کتنا عقل مند ہوں یا کتنا میں احمق ہوں، مگر پھر بھی وہ خاموش نہیں رہتا۔ اور خاموشی بھی ایک عافیت ہے، ایک آپ کے عقل و فہم کے اوپر ایک پردہ ڈالتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں یا مشکلات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون اور چین ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کی عادات کا ذکر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو زیادہ بولنے کا شوق ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چل جائے اس کا سد باب کرتے ہوئے بے ربط آوازوں کے لبوں پر تالے کتنے ضروری ہیں۔ شاید انہیں خاموشی کے پردے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ حکمرانوں کی عافیت بھی خاموشی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ایک شاعر یوں کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے آج ہم موجودہ حکومت کے 3 سال گزرے لمحوں کا مگر اس کی سادگی کا ملاحظہ فرمائیے کہ اسے آج بھی فن تقریر میں مکمل دستری ہے، مکمل کنٹرول ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہو، چاہے وزراء ہوں، چاہے معاونین خصوصی ہوں، چاہے مشیران ہوں۔ اور دوستو، جب حکومتی لیڈران بولتے ہیں تو چھپڑ پاڑ دیتے ہیں۔ ملک کی اپوزیشن ہو یا داروں کے سربراہ، غیر ملکی دوست ہوں، دشمن ممالک، یہ سب ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں اور ایک نظر سے ہی دیکھتے ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ کسی کا لحاظ۔ جس زبان میں بھارت جیسے جانی دشمن اور عدلی دشمن سے بات کرتے ہیں، اسی لہجے میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور ترقی یافتہ ملک ہوں، پھر بھلے اس کا جو رد عمل آئے اس کا پھر مردانہ وار سامنا کرتے ہیں۔ ہماری کون سی خارجہ پالیسی، کہاں کی سفارتی آداب۔ پاکستان نے امریکہ کے پوچھنے پر بھی اور نہ پوچھنے پر بھی انکار کیا، اور ہمارے پیارے پرائم منسٹر نے امریکہ سے اڈے مانگے بغیر امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ دوستو، یہ ہمارے بولنے کے انداز ہیں۔ ابھی امریکہ نے پوچھا نہیں ہوائی اڈوں کے یا ایئر بیس کے، اس سے پہلے ہی ہمارے پرائم منسٹر نے سرعام پوری دنیا میں ایبسلیوٹ
ڈانٹ کیا دیا؟ ہم مگر غیر ملکی صحافیوں کا جواب اگر مگر یاسے اصلاحات کے پیچھے چھپ کر دیتے ہیں، بھلا دنیا یہ کہتی رہے، ہم ایک چھوٹے سوال کا جواب بھی پورے طریقے سے نہ دے سکے۔ اور یہ دوست و حکمران اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر ممالک میں پڑے ہوئے ان کا طریقہ کار اور لچھن یہ ہے وہ جواب کسی طریقے سے نہ دے سکیں۔ ہمیں اپنا وقار اور عزت عزیز ہے اور ہم اسے دو پر کیسے لگا سکیں؟ جو لوگ کہتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ اسے ویل لفٹ کیا جانا چاہیے، انہیں امریکہ کے رد عمل کا حد کیا ہے؟ ایسے افراد اپنی دانش اور دور اندیشی کو اپنے پاس رکھیں۔ ہمیں ایسے بزدل اور ناقابل فہم تعویلوں کی ضرورت نہیں۔ دوستو، ہم جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کسی کو جواب دینا ہے اور کیوں دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اور ہم اپنی ترجیحات سے پیچھے نہیں ہٹنے لگے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم برطانیہ کو گوروں سے زیادہ جانتے ہیں، امریکہ کو امریکی شہروں سے بھی یا شہریوں سے بھی اچھا خاصا جانتے ہیں۔ یہ ہمارے اعلیٰ لیڈران کا دعویٰ ہے۔ دوستو، ان دنوں پاکستان دنیا بھر میں ایک بار پھر عالم دنیا پر نمودار ہو کر توجہ کا مستحق ہے۔ دوستو، چند دن پہلے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آئے ہوئے بھی یہاں سے نہ کھیل کر واپس چلی گئی، اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا، اور ہمارے بہت ہی پیارے چودھری افواز حسین وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا دورہ سازش کے ذریعے ملتوی کیا گیا۔ اگر آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے پھر آپ کو قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنا سر اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت چھوٹی قیمت ہے۔ ہم تو سیدھے سادے شہری ٹھہرے اور ہر دم حکومت پسندی کا شکار رہتے ہیں۔ مجھے آج کل وزراء کے بیانات کسی فلاسفر سے کم نظر نہیں آتے، اور آج بھی انہیں سقراط سے پڑھنا چاہیے، ارسطو سے پڑھنا چاہیے، اور افلاطون سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہوں۔ ہمارے وزراء کا سیاسی فہم مالیہ سے لے کر کیٹو سے اونچا ہے، مگر افسوس ہم ان صاحبان کی قدر نہیں کرتے۔ بفرض مال ہم اگر ایبسلیوٹلی ناٹ کے نہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ سوائے اس کے امریکہ ہم سے ناراض ہو جاتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ملک کی قیادت سنبھالنے کے بعد ایک دن خان صاحب کو فون کر لیتا اور امریکہ افغانستان سے اپنی واپسی مکمل ہونے کے بعد ایک ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیتا، دنیا ہماری امن پسندی کی قائل ہو جاتی اور چند قصے اور سن لیتی۔ دوستو، نیوزی لینڈ کی ٹیم اگر پاکستان آ گئی تھی تو شاید وہ دورہ مکمل کر لیتی۔ 12 سال بعد پاکستان کے میدانوں میں کرکٹ ہونی تھی اور دنیا کو پیغام جاتا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی ہنسی خوشی آ جاتا، جو اس نے صرف 4 دن کے لیے آنا۔ یہ بھی عالمی سطح پر پاکستان کا سونے پہ سہاگا تعارف ہو جاتا۔ دنیا ہمیں ہماری کرونا کی پالیسیوں کو سہراتی ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا ہو جانا تھا۔
اور اگر حکومت ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ کا کہہ دیا تو انہوں نے اپنا غیرت کے حساب سے سر بلند کر لیا۔ حکومت چاہتی تو یہ بھی اپنے سر کارنامہ لے سکتی، جو بڑے بڑے لیڈران کا طرح امتیاز ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لیڈروں سے کئی طاقتور ملک گھبراتے ہیں، جو نہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ چاہے ان میں جنگ میں آئے یا امن میں، وہ اپنی کشتی گزر چکتے ہیں۔ اور آئیے ہم آپ کو ماضی میں لے کر جاتے ہیں، جیسے موجودہ حکومت تھی ویسے ہی 1191 عیسوی میں شہاب الدین غوری تھا، اس نے ترائن کی پہلی جنگ میں راجپوتوں کے ساتھ لڑائی لڑی۔ راجپوتوں کے پاس 2 لاکھ اعلیٰ قسم کی فوج تھی، اور شہاب الدین غوری کے ساتھ کل ملا کر 10,000 سپاہ تھے۔ کیا دونوں کی طاقت، فوجی طاقت ایک جیسی تھی یا نہیں؟ شہاب الدین غوری کا جذباتی فیصلہ تھا یا اس کی غیرت کا تقاضا، جو آج کل موجودہ حکومت اپنائی ہوئی ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود میدان جنگ میں اترا، اور پرتھوی راج چوہان نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تباہی مچائی۔ اس میں شہاب الدین زخمی ہوا، اور اس کے سپاہی جب اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کی خبر سنی وہ جنگ سے بھاگ گیا۔ آپ خود فیصلہ کریں، اگر شہاب الدین غوری کی فوجی طاقت راجپوتوں کے برابر ہوتی تو کیا ایک دم ہی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا؟ وہ بادشاہ ہی کیا جسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، وہ حکمران جو اپنی سپاہ اور رعایا کی زندگی آسان نہ بنا سکے۔ دوستو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے حسنی مبارک ہو، چاہے بشار الاسد ہو، چاہے کرنل قذافی، دوستو یہ سوچنے بڑی بات ہے، مسلم امہ اس وقت ان چاروں کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ کیا عراق میں آج صدام حسین کی واسط پارٹی کو زندہ رکھنے والا کیا کوئی حسنی مبارک کرنل قذافی کے چاہنے والوں کے پیارو لا دھیرے دھیرے ختم نہیں ہو گئے؟ وجہ بہت سادہ ہے، حکمرانوں کے بڑے بولوں کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑی، اور حکمرانوں کی اناؤ کا اخراج عوام کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کاش پاکستان کی موجودہ قیادت بھی تاریخ کے ان پوشیدہ، ان پرانے یاد ماضی کو یاد رکھ کر اور دیکھ سکیں اور کیسے کیسے حالات ہوئے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا حکمران کبھی جذباتی لڑائیاں نہیں لڑتے، وہ جیتے بھی عوام کے لیے ہیں، وہ مرتے بھی عوام کے لیے ہیں۔ موجودہ حکومت اگر ملک کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے، اسے غیر ضروری مباحثوں، غیر ضروری لڑائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ عوام کے دکھوں کا مداوع نہ وہ سکھ لے سکیں گے، اور نہ دوسرا، اگر حکومت ایسے ہی اپوزیشن الیکشن کمیشن سے لڑتی جھگڑتی رہی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ حل نہ ہوا، نہ دھاندلی کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا، نہ ہی الیکشن ریفارمز ہوں گے، نہ ہی قانون کی بالادستی، نہ ہی چیئرمین نیب کا تقرر ہوگا، نہ ہی اس کی تشکیل، نہ ہی نگران حکومت کا۔ الیکشن میں ابھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ حکومت کو چاہیے بولنا کم کر دے، اور قومی اور بین الاقوامی مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں سے، مشکلوں سے خاموشی کی چادر اوڑھ کر
بچا جا سکتا ہے۔ کاش میرے دوستو، کاش ہماری اس وقت کی حکومت اپسلی نوٹ کے خمار سے نکل کر ایبسلیوٹلی سائلنٹ میں آئے اور حکومت اور عوام کے دونوں ہی کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر خیال آتا ہے، خان صاحب اتنی مشقت کون کرے گا، اور خان صاحب اپنی عادت کیسے بدلیں گے اگر وہ بدل بھی لیں، کیونکہ عادت بدلی جا سکتی ہے مگر جبلت نہیں۔ خان صاحب اور موجودہ حکومت یہ فیصلہ کرے، اب انہوں نے ایبسلیوٹلی سائلنٹ کی طرف جانا ہے یا ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرف۔ یہ ایک موازنہ تھا جو حقیقت کے اوپر ہے۔ دوست، امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستو جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔